گومن صاحب مجھے فرمائی دیجیے، آپ نے سب کی لائیو اپڈیٹ سن لی ہیں. ایک تو کراچی سست روی کا شکار ہے اور اسلام آباد سست روی کا شکار ہے. لاہور بھرپور، پشاور بھرپور، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہی ایون کوئٹہ کے اندر بھی تسلی بخش آؤٹ کم ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں. مزاج کے اوپر یہ زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لاہور پاکستان کا جو دل ہونے کے ناطے اگر لاہور باہر نکل پڑا ہے تو اس کا ایک اوور آل امپیکٹ آئے گا. اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد ہمیشہ سے تھوڑا سا سلو اٹھتے ہیں، وہ پروسیس وہ جاتے ہیں اس کے اندر. اور باقی میجورٹی آن دا اسکیل آف 10 اگر کہیں تو اس میں سے 6-7 کے اوپر 6-7% جو لوگ ہیں زیادہ آن دا اسکیل آف 10 کی بات کروں، لوگ اچھی خبریں آ رہی ہیں. مطلب ہم نے سیالکوٹ چیک کیا ہے، ڈسکا جی ٹی روڈ کے اوپر میجورٹی آف دا جو کانسٹیچوئنسیز وہاں سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پنجاب میں سب سے زیادہ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ ہوگا. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست، اور پنجاب 141 جو این اے کی سیٹیں ہیں. لیکن ایک کراچی میں بیٹھ کے نا ابھی وسیم بدامی ووٹ ڈال کے آیا ہے، ابھی پہنچنے والے ہیں، چلو ان سے بات کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اچھی بات ہے، آپ کی بات میرے خیال میں سن لی آپ نے، بڑے پیشنٹلی جو ہے نا ایک ریکویسٹ کیا کراچی والوں سے کہ اٹھیں. دیکھیں، جو اہم بات ہے کہ میں آج میری یہ شدید خواہش ہے، شدید ترین خواہش ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، 2-4 دن پہلے میں ان کی ایک ریمارک سن رہا تھا کہ وہاں پہ کسی کیس کے دوران کہ انشاءاللہ 8 فروری کو انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. تو آج میرے خیال میں بڑا اہم موقع ہے کہ جو اہم ٹیسٹ ہے، اہم موقع ہے کہ 184(3) کے تحت کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ یہ بہت ہی ایک بنیادی حق ہے ہمارا تمام پاکستانیوں کا. دیکھیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں سیریس نہیں لیتی. ایک بڑی ایکسرسائز دنیا کے سامنے آج ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہیں، اور پاکستان کی عوام ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، نکلے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان کے راستے کے اندر ہماری جو معصوم سی، جو نازک سی ریاست ہے، وہ ان کو کیا پیغام دے رہی ہے. اور دیکھیں، ینگ جنریشن ہے، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. ینگ جنریشن ہے، بہت میسج کریں. تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے 8 فروری کو الیکشن کروانے کے حوالے سے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہونا نہیں تھا، صاف اور شفاف بھی ہونے لازمی ہے. پتھر کے اوپر لکیر انہوں نے کہا کہ سمجھا جائے، اور کسی بھی ادارے کو میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا. تو آج پی ٹی اے کے جو بڑے ہیں، آج جو پی ٹی اے کے بڑے ہیں ان کو بلانا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے. اور میں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سب کو ہی اس بات کا علم تھا. اگر ماریا میمن کو علم تھا، مجھے علم تھا، بہت سارے لوگوں کے علم تھا کہ 8 فروری کو یہ بندشیں لگ سکتی ہیں. تو یہ کام کرنے ہوتے ہیں، پہلے کرنے، یہ درخواستیں پہلے دینے والی بات ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جا کے آپ کو ری ایشورنس لینی ہوتی ہے. وہ ایک گونگلواں تو مٹی چاڑنا تھوڑا کم نہیں چلنا. خدا کے واسطے یہ ملک 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کو جو ہے نا ایک سیدھے راستے پہ لگنے دیں. اور لوگوں کی رائے سے ہی آپ نے جانا ہے. آپ کا آئین کا پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی رائے سے کتنے امکانات ہیں. کاشف جو گمن کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو دھکا مار کے تاریخ تو ہمیں لے دی چیف جسٹس نے، سارے مشکور ہیں اس کے، اور بتا دیا کتنے واضح طور پر یہ کتنی ایک کھینچ دی ہے لائن، یہ لکیر ہے، اس کو نہیں کراس کیا جائے گا. And it's happening, alhamdulillah, today's election. But the onus of making it free and transparent, شفاف اور صاف، اس کا برڈن بھی اب چیف جسٹس پہ جاتا ہے. دیکھیں، برڈن تو نہیں جاتا، لیکن وہ اپنا کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. اداروں کسی بھی ملک کو ادارے چلاتے ہیں، اور ہر ادارے کی اپنی ایک ڈومین ذمہ داری ہے، مگر جو نہ لے رہا ہو تو کیا کریں. وہی میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ کام تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس کو ریگولیٹ کرنے کا نہیں، اس کے یہ چیک رکھنا کہ ہر ادارہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے. وہ کس کی ذمہ داری؟ وہ عدالتوں کا کام ہے. کیوں پاکستان میں اتنے سو موٹوز ہوتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی سو موٹو لینے کی جب پارلیمنٹ کے اندر قاسم سوری صاحب نے وہ نکالی تھی اپنی آؤٹ آف دا ہیٹ کہ میں اس بنیاد پہ ووٹنگ نہیں کراؤں گا. بیکاز آئین وائلیٹ ہوگا تو اس کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گا کہ کوئی چیز غیر آئینی پاکستان میں نہ ہو. لوگوں کو میں نے اسی لیے کہا تھا وہ بڑے نقاب ہٹتے ہیں آہستہ آہستہ کہ کس نے انشور کرنے فری اینڈ فیئر الیکشن. میں آپ کو ایک بڑی جو میرا سوچ ہے، میں ویسے ہی آئی ایم شیور بہت سے لوگ شاید حسن ڈس ایگری کرے اس بات سے. اگر آپ نے یہ فون سروس نہ کھولی اگلے 2 دن، ماریا 2 دن کا کہا آپ نے، 2 دن اگر آپ نے نہ کھولی اور مسلم لیگ نون کو اکثریت مل گئی، فرض کریں جینوئنلی مل جائے، کون مانے گا؟ ایک ہی نتیجہ مانا جائے گا، اس
ان حالات میں اگر فون سروس بند ہے, اگر نون لیگ الیکشن ہار جائے, یہ نون لیگ کے لیے بہت غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ایک سوال, لیکن ہو سکتا ہے انہیں کے لیے ہو رہا ہو, لیکن مسئلہ اس کا مطلب وہ خوش ہے اس بات پہ. نہیں مگر نور حسن پلیز اگر آپ جواب دینا چاہیں اس کا پلیز جمپ ان. حسن نہیں, میرا پہلے سوال, آپ اپنی بات کرنے کو پہلے تیار ہوتے, سوال تو لے لیں پہلے. کچھ تو بولنے دینا مجھے, آپ ہی کے پاس تو آ رہی ہیں, بازو مروڑ رہی ہیں آپ بیسیکلی, میں کہنا چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اتنی بات ہے کاشف بھائی کی بات پر ایک بات مجھے بتائیے پی ایم ایل این کیوں نہیں درخواست لے کر گئی الیکشن کمیشن؟ وائی اونلی پیپلز پارٹی؟ آر دے اے بینیفیشری آف دس؟ یہ جواب تو پی ایم ایل این دے گی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ سروس ہے, مطلب ابھی جو ہمارے رپورٹر نے جس سے ہماری بات ہوئی ہے اس نے کہا کہ وائی فائی کے ذریعے میں کنیکٹ ہوا ہوں, انٹرنیٹ ہے, ایپس چل رہی ہیں, موبائل نیٹ ورک بند ہے, تو موبائل انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. فرق نہیں, تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھ جائیں, بند ہو کے بیٹھ جائیں, آرگومنٹ جو میں کر رہا ہوں تو مجھے بات تو کرنے دو نہیں یار. اچھا میرا آرگومنٹ یہی ہے, یہ غلط چیز جو بات میں کروں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, کمال کرتے ہیں یار آپ لوگ سب لوگ ایک ساتھ آ جاتے ہو, ساتھ نہیں آ جاتے, ایک غلط بات ہے, غلط بات ہے. میں نے بات اسٹارٹ کی ہے, کیا بات ہے, میں نے کیا بات کرنی تھی بولو. ایک غلط بات ہے کہ وائی فائی صرف لینڈ لائن پہ چلتا ہے, گھر کے اندر چلتا ہے, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو موبائل چاہیے. آپ کو 88300 کے اوپر میسج بھیجنا ہے, آپ کا ووٹ کہاں پر ہے, کدھر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اس کے لیے آپ کو موبائل فون کی سروس چاہیے. آپ پولنگ بوتھ پہ موجود ہیں, آپ نے کسی بزرگ کو, بہن کو, بچے کو کہیں ڈراپ کرنا ہے, کسی کو گاڑی بھجوانی ہے, تو آپ کو موبائل فون چاہیے. فار گاڈ سے ڈو ناٹ. یہ صرف موبائل سروس کی بات نہیں ہے, یا آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات ہے. انفارمڈ رہنا پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور ووٹرز کا بھی حق ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس جگہ جانا ہے. جس طرح کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر ان سے سوال پوچھا گیا تھا, تاحیات اگر قائد یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور میں امیڈیٹلی یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ بالکل یہ سارے کے سارے جو کمیونیکیشن لائنز کھولی جانی چاہیے, انہوں نے کہا جی میری ضرورت نہیں, یہ ہمارا کام نہیں. 8300 کی یہ سہولت آپ کو الیکشن کمیشن نے ہی دی ہے کہ آپ اپنے موبائلز میں ڈالیں, لیکن الیکشن یہ چھن جانا یا آپ سے آپ کا ایکسس نہ ہونا, الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟